السلام علیکم، منیب فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، 9 مارچ 2007 کو آج کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب، جو کہ اس وقت بھی چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہیں معزول قرار دے دیا گیا، جس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ انہوں نے ایک فوجی آمر کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، استعفیٰ نہ دینے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد ایک تاریخ ساز فیصلے میں ان کو دوبارہ ری انسٹیٹ کیا گیا. پھر 3 نومبر کی ایمرجنسی آئی، 3 نومبر 2007 کی، جس کے نتیجے میں پھر بہت سے ججز کو سیک کر دیا گیا، گھر بھیج دیا گیا. اور اس کے بعد ایک لمبی اور بڑی لانگ ونڈڈ ایک ریولوشن چلی، ایک وکلا تحریک چلی، جس کے نتیجے میں 15 مارچ 2009 کو چند اہم ملاقاتوں اور چند اہم مشوروں کے بعد عدلیہ کو بحال کر دیا گیا. اب عدلیہ کی بحالی کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس میں جب عدلیہ کی بحالی ہوئی تھی تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ انصاف کی جیت ہے، حق کی جیت ہے، عوام کی جیت ہے. اب کس حد تک یہ ایکسپیکٹیشنز پوری ہوئی ہیں، کس حد تک جو لوگوں کی گریوینسز تھیں انہیں ایڈریس کیا گیا ہے؟ بہت بڑا نوشن لوگوں کے سامنے جو تھا کہ مسنگ پرسنز کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیا جائے گا، ان کو دوبارہ ان کو کس طرح سے بازیاب کرایا جا سکتا ہے ایجنسیز سے یا اور جگہوں سے، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوگا. لیکن جو انفارچونیٹ ایک بات آئی ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی اتنی میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، بلکہ 2 روز قبل جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ایک جگہ ایڈریس کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو لسٹس ہیں مختلف این جی اوز کے حوالے سے تیار کی گئی مسنگ پرسنز کی، اس میں وہ ویریفائڈ نہیں ہے اور وہ کلیئر نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کرے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. تو میں آن دس پرسنل نوٹ میں ان کو خود بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جناب پھر ڈائریکٹ کیجئے گورنمنٹ کو کہ وہ انہیں ویریفائی کرائے. اس ساری صورتحال کے اوپر ہم کامنٹ لینے کے لیے، اوپینین لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی احمد کرد صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. کرد صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا وقت دیا. کرد صاحب، ریسٹوریشن کے بعد سے لے کر اب تک جو حالات ہیں ہماری جوڈیشری کے ججز کے، آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، اس سلسلے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اس لحاظ سے یا اس حد تک تو میں مطمئن نہیں ہوں جتنا مجھے یا دوسرے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے تھا؟ کس حد تک آپ چاہتے تھے کیا ہو؟ نہیں دیکھیں، بات میرے چاہنے یا آپ کے چاہنے کی نہیں ہے. بات تو دراصل اب معاملہ ان لوگوں کی چاہنے کی ہے جن کے گھروں پہ گئے، جن کے سڑکوں پہ گئے، اور ہم نے ان کو اپنی تقریروں سے، اپنے خیالات سے اور اپنے انداز تحریک سے جو ہم نے ان لوگوں کو مجبور کیا اور گھروں میں لائے، تو آخر ہم نے ان کو کچھ امیدیں دلائیں. آخر ہم نے ان لوگوں کو کچھ ان کی خواہشات، ان کی آرزوؤں کو ان کے دل و دماغ میں پیدا کر کے ہم ان کی آنکھوں میں ہم نے ایک چمک پیدا کی. تو بات تو ان کی ہے کہ وہ کس حد تک مطمئن ہے. بات اب میرے اور آپ سے بات آگے جا چکی ہے. اب تو وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی امیدیں اور خواہشوں کی بات ہے کہ وہ پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطمئن نہیں ہے، یا آپ کا اپنا اوپینین ہے؟ جی نہیں، یہ میرا اوپینین، میں گھر میں بیٹھ کے تو میں نے یہ اوپینین فارم نہیں کیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تو یقیناً جناب چیف جسٹس بہت ہی قابل احترام ہے ہمارے آپ سب کے لیے. پاکستان کی ایک بہت تاریخ ساز شخصیت ہے چودھری فقار، بہت بڑا سٹیچر ہے ان کا. جہاں تک ہماری معلومات ہے کہ سینکڑوں کی تعداد سے لوگوں کے جو بھی سمجھیے درخواستیں ہیں یا گزارشات ہیں یا عرضییں سمجھ لیں، وہ جا رہی ہیں. ایک غالباً دوسرا آدمی شاید میں ہوں کہ جس حوالے سے میرے پاس بے تحاشا، جس کی کوئی تعداد نہیں ہے، لوگوں کی یہی درخواستیں میرے پاس آئی ہیں. ایسی بھی درخواستیں جو چیف صاحب کی گئی ہیں، اور وہ ساری درخواستوں کی کاپی میرے پاس آئی. یعنی کہ 15 مارچ کے بعد، 15 مارچ 2009 سے لے کر اب تک؟ جی نہیں، غالباً میرے سلسلے میں تو میں سمجھتا ہوں شاید تھوڑا سا پہلے سے بھی شروع ہو گیا تھا. پھر ایسی بھی درخواستیں آئیں جو مجھ کو ایڈریس کی گئی ہیں، اس کی کاپیاں سب کو بھجوائی گئی ہیں، اور میں نے وہ ساری درخواستیں پڑھی. یہ نہیں کہ میں نے اٹھا کے ایک طرف رکھی ہیں. 10 12 پیجز کی درخواستیں بھی میں نے پڑھی ہیں، جو بڑی خوبصورت یا بڑی باریک انداز میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے جو بھی خواہشات، آرزو ہیں، میں ان کے بارے میں میرے خیال میں اچھا خاصا علم رکھتا ہوں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ریسٹوریشن کے بعد ایک نیشنل جوڈیشل پالیسی بھی آئی، اس کے حوالے سے کہا گیا کہ امپروومنٹ لائے گی، ایکسپیڈینٹ ہو جائے گا ہمارا جوڈیشل سسٹم، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جوڈیشل پالیسی کے آنے کے بعد بھی کوئی واضح تبدیلی نہیں ہے اس میں؟ کافی یہ جو ایکسپیڈینٹ ٹرائلز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے. نہیں، جوڈیشل پالیسی دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں بیسیکلی وکلا کا نمائندہ ہوں، اور وکلا کا وہ نمائندہ ہوں جو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی
پوری وکلا برادری کا جو اعتماد مجھے حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے دیکھا میرے سپریم کورٹ کے صدر کے انتخاب میں جس طرح لوگوں نے، عام آدمیوں نے جس طرح دلچسپی کا مظاہرہ کیا، اور اسی طریقے سے پھر وکلا کی تحریک تھی، اس میں جو چھوٹا موٹا میرا بھی ایک رول تھا، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً صورتحال ایسی اب نہیں ہے جس طرح لوگوں کی توقعات تھی یا جس طرح ہونی چاہیے تھی. آپ کے ایک جو آپ نے پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا تھا میرے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، میری بات اس کو نیگیٹو کانٹیکس میں بھی شاید کچھ لوگ لے لیں، لیکن پازیٹیولی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے خود فرمایا کہ ججز جو ہیں ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ کیسز کو کس طرح جلدی سے نمٹایا جائے، ان کے فیصلے کیے جائیں، لیکن انصاف نہیں فراہم کیا نہیں. جوڈیشل انصاف نہیں ہو رہا. نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کے حوالے سے جس کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا تھا، وہ اجلاس اس میں تھا اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے اور باقی وکلا نمائندے تھے. اس میں بھی میں نے واضح طور پہ کہا تھا اور سب کے سامنے کہا تھا، میں نے کہا نہیں، اگر یہ جوڈیشل پالیسی میکنگ کا اگر فلسفی یہ ہے، اگر اس کی سوچ یہ ہے یا اس کے اصل پوائنٹ یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ کیسز کو ڈسپوز آف کیا جائے اور ہریڈلی جو ہے اس کو جس وے اور دیٹ وے جو اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے، اور اس میں ہمیں بتایا گیا تھا غالباً پنجاب کی حد تک 11 لاکھ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے تھے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا چیف صاحب، سارے چیف جسٹس 15 لاکھ لکھا ہوا ہے تقریباً 15 لاکھ نہیں، اس وقت 11 لاکھ کی بات، اب 15 لاکھ ابھی 15. تو میں نے کہا نہیں، یہ تو مقصد نہیں ہے 11 لاکھ ہوں یا بالکل 50 لاکھ ہوں، آپ نے لوگوں کو انصاف دینا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی وکلا نمائندہ آپ کا ساتھ دے گا کہ اگر آپ کیسز کی ڈسپوزل چاہتے ہیں. کوٹ صاحب اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو آپ نہیں، اس لحاظ سے جو جوڈیشل پالیسی کا اطلاق ہوا ہے اور جس طرح 4 5 بجے تک کیسز ہو رہے ہیں، ہم وکلا میں ایک تاثر یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں اور میں بڑی نیک نیتی سے کہتا ہوں، اور میرا کام ہے، میں نے جو میرا فرض ہے میں سامنے لانا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز کی ڈسپوزل ہو رہی ہے، اس لحاظ سے انصاف نہیں فراہم ہو رہا. میرے خیال میں نہیں ہو رہا ہے. مطلب آپ علی احمد کرد صاحب، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ کہتے ہیں کہ جو جوڈیشل پالیسی ہے وہ ان نوشنز کے اوپر کام نہیں اسے کرنا چاہیے، وہ فلاڈ ہے. نہیں، ایسے تو میں نہیں کہہ سکتا. دیکھیں ایک بہت بڑی آپ ہی کوشش کہہ رہے ہیں، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں، ڈسپوز کیا جا رہا ہے کیسز کو، انصاف نہیں ہو رہا، یہی آپ فرما رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں مطلب یہ ہے کہ ایک خواہش تو ان کی ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ڈسپوزل بھی اور انصاف بھی ہو، مگر عملاً جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، وکلا دیکھ رہے ہیں، وہ ڈسپوزل ہے، میرے خیال میں انصاف نہیں ہے. بلکہ ابھی بھی میں نے سپریم کورٹ کی جو ہمارے جوڈیشل ایئر کی جو اوپننگ ڈے میں جو سیرمنی ہوتی ہے، اس میں سپریم کورٹ کے بار کیسز سے میں نے یہی کہا. اچھا، میں نے کہا مثال کے طور پہ جتنے بھی وکلا کیسز لاتے ہیں، ہم تو خود گھر سے کیسز بنا کے نہیں لاتے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں. اب ایک آدمی میرے پاس روتا ہوا آتا ہے، وہ چیختا پکارتا ہے کہ جناب مجھے سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جو ہے میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میں تو بالکل مارا گیا ہوں اور میں بالکل بے گناہ ہوں. اور حقیقتاً ہم وکیل ججز کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ بے انصافی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ میں غالباً پاکستان کا کوئی ایسا جیل نہیں ہے جہاں سے قیدیوں نے میرے ساتھ ٹیلی فون پہ باتیں نہیں کی ہوئی ہیں، اور وہ آدمی جو 25 سال کی سزا میں بیٹھا ہوا ہے اور جیل میں ممکن اس نے کئی سال بھی گزار لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اب جھوٹ بولنے کی، وہ میرے ساتھ روتے ہوئے قسم کھا کے کہتا ہے کہ وہ بے گناہ سزا کاٹ رہا ہے. اس لیے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں جو روتے ہیں، چیختے پکارتے ہیں، ممکن ہے اپنے پتہ نہیں کہاں سے فیس لا کر پیدا کرتے ہیں، اور ہم کو جب ایک یقین ہو جاتا ہے کسی حد سے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہے، اس کے لیے جب ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے جس طرح ہماری بات سنی جانی چاہیے وہ نہیں سنی جا رہی. مجھے ایک بنیادی سوال کا جواب دیجیے، پھر ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے کہ اس سارے مسئلے کا آپ نے کہا نا کہ انصاف نہیں فراہم ہو رہا، آپ کو فون بھی آتے ہیں، جیلوں سے فون آتے ہیں، قیدی بھی آپ کو فون جی بالکل آتے رہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس چیز کا ذمہ دار؟ اس سارے جو پروسیس ہے، اس کو جو بہتری آنی چاہیے تھی، نہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نہیں، یہ سب سے بڑا تو ذمہ دار معاشرہ خود ہے، کہ کیونکہ ہمارا معاشرہ اب بھی اسی خطوط پہ جا رہا ہے جس میں ظلم اور بے انصافی کی بڑی بھرمار ہے. دوسری ذمہ داری عدالتوں کی ہے، انصاف دینا تو ان کا کام ہے. مطلب عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، عدالتیں انصاف نہیں کر رہی. جی میں تو ساری زندگی
کبھی بھی میں بار بار کہتا ہوں میرے کبھی بھی کسی ججز کے ساتھ کوئی کبھی تعلق بھی نہیں اچھے تعلقات نہیں، کبھی اچھے تعلقات رہے ہی نہیں، بلکہ میں نے لفظ استعمال کیے کبھی یارانہ رہا ہی نہیں. اب آپ پوچھ لیں جہاں بھی میں پریکٹس کرتا رہا ہوں، میں اس لحاظ سے میرا ایک ویو ہے کہ ججز جو ہے وہ کبھی انصاف نہیں دیتے. خود صاحب ایک بریک لینی ہے مجھے، میں آپ سے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا.